کہ تقوی کیا ہے۔ آپ احباب نے بھی روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھا، پورا ماہ مہینہ جو ہے ہم نے رمضان المبارک کی قدر بھی کی، احترام کیا، اپنی وساست کے مطابق ہم نے عبادت خداوندی میں دن رات شب و روز گزارے، ہم نے بد نگاہی سے بچنے کی پوری کوشش کی، ہم نے غریبوں کا مال کھانے سے کوشش کی، جھوٹ بولنے سے جس قدر ہم بچ سکتے تھے ہم بچے، اور تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ اب سامعین ذی وقار، جب ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں بھوک کی شدت بھی آتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ اب جب ہم بند کمرے میں ہوں، ہمیں بھوک لگی ہو، پیاس کی شدت جو ہے وہ ہمیں تڑپا رہی ہو، جب کہ ہمیں دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی میسر ہو کمرے میں، پانی پینے کے لیے بھی موجود ہو، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ نہ کھانا کھاتے ہیں جب کہ بھوک لگی ہے، نہ ہم پانی پیتے ہیں جب کہ ہمیں پیاس بھی لگی ہے، اور ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اس کے باوجود ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا لیکن مالک تو جانتا ہے نا، اور ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا اگر ہم پانی پی لیں گے یا کھانا کھائیں گے، تو ہمارا ضمیر جو اندر کی آواز ہے نا وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ نہ یار تو نے روزہ رکھا ہے، کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں، یہ گزر جائیں گے، تجھے کھانا بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، اور اللہ کی رضا بھی مل جائے گی۔ بابِ وقار، ہم اس طرح سارا دن بھوکے اور پیاسے بھی رہ لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے روزے کو پورا کرتے ہیں۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مالک و خالق ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب رمضان المبارک جانے والا ہے، الوداع ہو رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان جو رحمتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا یہ گزر رہا ہے۔ 2 دن کے بعد یہ مقدس مہینہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا تقویٰ اسی طرح ہونا چاہیے کہ جب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہو لیکن حلال نظر نہ آتا ہو، حرام سامنے پڑا ہو، اس وقت ہم حلال کو تلاش کریں گے لیکن حرام کو نہیں پکڑیں گے، تو اس کو اللہ کی ذات پر تقویٰ کہتے ہیں، اس کو پختہ ایمان کہتے ہیں، اس کو مسلمان کا ایمان کہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، آج کے دور میں رشوت عام ہے، زنا عام ہے، بدکاری عام ہے، چھپ چھپ کر گناہ کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ اعلانی گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ سفید پوش جو ہوتے ہیں، لبادہ تو مذہبی عورا ہوتا ہے لیکن اس مذہبی لبادے کے پیچھے، مذہبی لباس کے پیچھے حیوان والا روپ ہوتا ہے، تو وہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ کوئی کسی طرح کی گناہ کرتا ہے، کوئی رشوت لینے میں مصروف ہے، کوئی بدکاری میں مصروف ہے، کوئی یتیموں کا مال کھانے میں مصروف ہے، کوئی گھر میں کار میٹنگ کے اندر یہ باتیں مشاورت کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس سے ہم نے وہ پلاٹ کو ہتھیانا ہے، وہ ہم کس طرح ہتھیائیں گے، اس کے مال پر قبضہ کرنا ہے، ہم کس طرح کریں گے۔ تو اس وقت بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کے دستے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس وقت اگر ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ دے، اس وقت اگر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے، برے عمل سے بچا لے، تو سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہے اور آپ ایک کامل مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے نہ، آپ پر ملامت نہ کرے برا کام کرنے کے بعد بھی، تو سمجھ لینا کہ اللہ کریم آپ سے بہت سخت ناراض ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر وہ راضی ہوتا تو تمہیں کبھی بھی اس قدر گناہ والے کام میں نہ جانے دیتا۔